وعلى آله وأصحابه وحزبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کی سوغات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. آپ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں، لائق تحسین و تبریک ہیں کہ آج کے اس ہمہ ہمی کے دور میں، دوڑ بھاگ کی اس دنیا میں، جبکہ لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں، آپ اپنی دینی بیداری اور حب رسالت معاد کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور اس کی برکتوں سے آپ کی نسلوں کو آباد رکھے. آپ کے اس محلے، آپ کے اس علاقے میں یہ بہت ہی اچھا نتیجہ خیز اور مفید سلسلہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے، آپ کے اعمال کی اصلاح کے لیے، آپ کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے لائق و فائق اور ذمہ دار امام، عالم نبیل، واضح جلیل، عالم ربانی تقویٰ و شعار اسلامی کے خوگر حضرت مولانا ابوالفضل مولانا علامہ محمد عارف رضا مصباحی صاحب قبلہ نے چیدہ جید علماء کو بلا کر کے آپ حضرات کے
ایمان و عمل کو سجانے سنوارنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو لوگ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں اور دامے گرمے قدم سکھنے کسی بھی طرح سے اس کار خیر میں اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو ان کی محنتوں اور ان کی مشقتوں کا خوب سے خوب تر صلہ عطا فرمائے اور اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے۔ مجھے گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے بیچ جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اپنی نئے ختم نبوت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دین کے ماننے والے ہیں۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مبارکہ، کلمہ طیبہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو مان لینے کے بعد ہمیں جو کرنے کا پابند کیا جاتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں۔ لیکن اس عقیدے کو جب آپ سمجھنا چاہیں گے، اس کی گہرائی میں جانا چاہیں گے، تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ ایسے ہی عمل کو جب آپ سمجھنا چاہیں گے تو اعمال کی ایک لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ ان تمام کا تفصیلات میں جانے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی ابھی شریکت اس کی ضرورت ہے۔ ان تفصیلات میں جانے کے لیے آپ کے پاس لمبا زمانہ ہوتا ہے، آپ کے امام صاحب یہاں دستیاب ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس آئیے، عقیدہ سمجھیے، عمل سمجھیے، ان کی تفصیلات میں جائیے اور اسے آپ خود بھی اپنے اندر لاگو کیجیے اور اپنی نسلوں کی، اپنے گھر والوں کی اسی پر تربیت کیجیے۔ تو جو عقیدے ہیں ان کی تفصیلات میں جب آپ جائیں گے تو بنیادی عقیدہ جس کے بغیر چارے کار نہیں ہے، بندے مومن کو ان عقیدوں کا جاننا ضروری ہے اور جاننا ماننا اس کے لیے لازم و فرض عین ہے۔ ایسے عقیدوں کی جب آپ لسٹ معلوم کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ ایسے عقیدے جن پر سب کو ایک ساتھ ایک زبان ہونا ہے، ان عقیدوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین، یعنی کہ دین کی ایسی باتیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اب اچھا، جانتے کون لوگ ہیں؟ ضروریات دین کی تاریخ و تحقیق میں علماء کرام نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ضروریات دین، دین کے ایسے عقیدوں کو کہتے ہیں، ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن کو ہر عام مسلمان جانتا ہو۔ اور عام مسلمان کا مطلب وہ ہے کہ ایسے مسلمان جو علماء سے قریب رہتے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کی درسگاہوں سے ان کا تعلق ہے، علماء کرام کے قریب رہنے والے لوگ جن چیزوں کو جانے انہیں ضروریات دین کرتے ہیں۔ لہذا کوئی ایسا بندہ جو علماء کے قریب نہیں پھٹکتا ہے، دور سے دیکھ کے راستہ کاٹ جاتا ہے، ایسے کو چاہیے کہ وہ اپنی اس روش کو بدلے، کیونکہ اگر وہ علماء سے دور بھاگے گا تو وہ دین نہیں جان پائے گا۔ دین میں کیا ضروری ہے تمہارے لیے، اس کو جاننے کی تعریف کیا، اس کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ ضروریات دین، دین کی ان باتوں کو کہتے ہیں جنہیں ہر وہ عام مسلمان جانے جو علماء سے قریب رہتے ہیں۔ اب آئیے اس میں اور آگے چلتے ہیں۔ ضروریات کا لفظ یہ بنا ہے ضرورت، اور ضرورت ہر آدمی کو اپنی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے،
پینے کی ضرورت ہے، چلنے کی ضرورت ہے، گھر اور کاروبار کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی ضروریات کی کل لسٹ معلوم ہوتی ہے، لیکن دین کی کیا ضروریات ہیں یہ جاننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لفظ ضروریات کی جب تشریح کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سر کے اوپر امامہ شریف ہے، میرے سامنے مائک ہے، آپ کے سر کے اوپر یہ شامیانہ تنا ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت کسی غور و فکر کی نہیں پڑتی ہے۔ ایسے ہی دین کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو جب آپ کے کان میں ان کی آواز پہنچتی ہے، جب آپ کے دماغ میں اس کا تصور آتا ہے تو اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو کسی غور و فکر کرنے کی اور عقل کو لڑانے کی اور ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسے عقیدے جن کو سننے کے بعد وہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے، ان عقیدوں کو بولتے ہیں ضروریات دین۔ جب بات اتنی آسان کر دی گئی کہ ایسی باتیں جن کا دین سے ہونا بداعتن بالکل واضح طور پر بغیر کسی تأمل غور و فکر کے معلوم ہو وہ ضروریات دین ہیں، تو اب آئیے ہم آپ کو بتاویں جس عقیدے کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ اپنے دماغ میں اس چیز کو لکھ لیجیے۔ اب تک اگر کسی کو نہیں معلوم تھا، علماء کے بیچ میں نہ آنے کی بنا پر، تو وہ جان لے عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم بولے تو ختم، ابھی 10:30 بجے کا جلسہ ختم تو ختم، ٹائم ختم تو ختم، ختم کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ختم نبوت یعنی نبوت ختم۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام و تسلیم سے انبیاء کرام کی دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت شیس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ہارون آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے علیہ السلام، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام آئے۔ انبیاء کرام آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ کے بعد کئی صدیاں گزر گئی، ان صدیوں میں کوئی اور نبی نہ آیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ صحابہ کی تعداد نے اسے سنا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں کلمہ طیبہ صحیح ایمانوں میں پڑھنے والے جو ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، دعوے اور زبان کے مسلمان نہیں، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، سب اس پر اگری ہیں، ایک جٹ ایک زبان ہے کہ میرے آقا نے جو قرآن ہم کو پڑھ کر سنایا، اس قرآن میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور میرے نبی نے خود اپنی زبان سے متعدد احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں،
ختمت بی الرسالۃ والنبوۃ، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث کریمہ جو متواتر کے درجے پر فائز ہیں، ایسی متواتر احادیث، ایسے نصوص قطعیہ اور قرآن پاک کی آیات بینات، جن آیات بینات میں صریح نصوص قطعیہ موجود ہیں، جن میں علماء ملت نے اور جمیع امت کے افراد نے نہ کوئی تعویل کی ہے، نہ کسی تعویل کو جائز قرار دیا ہے، نہ کسی تعویل کرنے والے کی تعویل پر کام دھرا ہے، ایسے بے غبار نصوص قطعیہ سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر کے روک دیا ہے۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کو علماء ملت اسلامیہ نے اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفات میں، قرآن و احادیث کے دلائل سے، اجماع امت کے دلائل سے ایسا آراستہ اور براستہ کیا، ایسا مزین کیا ہے کہ تاریخ کا تسلسل کھنگالنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اجماعی مسئلے سے جو انحراف کرتا ہے تو خود قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں وہ جہنم کا کنڈا بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اور دین اختیار کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو عام مسلمانوں کے راستہ چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم موڑ دیں گے اس کو اسی دوسرے راہ کی طرف، اور ہم اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ تو جن لوگوں نے تاریخ کے اس تسلسل میں اپنے آپ کو یا تو نبی ہونے کا دعوے دار قرار دیا، یا یہ کہ کسی دوسرے کے لیے نبوت کو مانا، ممکن مانا، جائز مانا، واقع مانا، ہر کسی ایسی اٹھنے والی آواز کے خلاف پوری تاریخ امت گواہ ہے کہ امت کے جہادلہ نے، امت کے علماء نے، امت کے ذمہ داروں نے پوری ایک جمہوری رائے قائم کر کے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ چنانچہ زمانے رسالت کے اندر ہی ایک آدمی نے سر اٹھانا تھا، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہر تشریف لے گئے، اس نے اپنی قوت کو بڑھانا چاہا، اور تاریخ میں اس کا نام مسلمہ کذاب کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس کا قلعہ کما کیا گیا، اور سیدنا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فتنے کو دنیا کے سامنے ایسا کچلا کہ پھر اس کا کوئی نام لیوا نہ رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ختمی مرتبت ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کا باغِ دہل دنیا کے سامنے اظہار کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی شان یہ ہے کہ اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑ درود، آپ نے اپنی خدا داد غیر دانی کی طرح پر فرما دیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے بھلے سے تم کو بتا دیا ہے کہ خاتم النبیین میں ہوں، قرآن بولتا ہے خاتم النبیین میں ہوں، میں نے کہا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن ان سب کے باوجود میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرے بعد اس دھرتی پر 30 ایسے لوگ ہوں گے جو دجالوں کا جاب ہوں گے، وَكُلُّهُمْ يَدَّعِي وَكُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان میں سے ہر ایک کا خیال ہی ہوگا کہ وہ نبی ہوگا۔ یعنی میرے آقا نے خود بتا دیا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، وہ دجالوں کا جاب ہوں گے، ان کے بہکاوے میں مت آنا، تمہارے لیے قرآن کی ہدایت کافی ہے، تمہارے لیے میرے ارشادات کافی ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جو ہدایت دی گئی وہ کافی ہے۔ لہذا اسی آیات اور اسی حدیث اور انہی نصوص قطعیہ کی روشنی میں ہر زمانے میں اس طرح کی اٹھنے والی آوازوں کو علماء ملت نے دبا دیا، اور جب کسی شاطر دماغ نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا
دعویٰ کیا یا کسی کے نبوت کا اس نے اقرار و اعلان کیا تو بھرے مجمع میں اور گلی کوچوں میں انہیں دوڑا کر کے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمارے اور آپ کے امام اعظم کاشف الغمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک آواز اٹھی تھی، ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے دعوے نبوت کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں سے کہا تھا مجھے موقع دو میں اپنے نبوت کی دلیل پیش کروں۔ کیا کہا تھا؟ مجھے موقع دو میں اپنی نبوت کی دلیل پیش کروں گا۔ تو امام اعظم نے فرمایا تھا جو اس کے دلیل کا مطالبہ کر لے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ذہن دے دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو اس کے دعوے پر جان مت دھرنا۔ اگر تم نے اس کے دعوے کو اس سے دلیل کا مطالبہ کر لیا تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے، کیونکہ دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو کوئی کمپرومائز نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، خدا جب دین لیتا تو اپنی چھین لیتا ہے۔ آخری کا معنی اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایسی اب اس سے کیا حاصل جو اب آخری کا معنی نہ سمجھ پائے، جو آخری کا معنی نہ سمجھ پائے ان کو کبھی عقل مند مت سمجھنا، یہ پاگل اور مجنون سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسوں کی بات پر دھیان دینے والا کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بہت اٹپٹا لگتا ہوگا کہ کیا اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوئے جو کہتے ہیں کہ نبی کا معنی ہمارے جو نبی ہیں ان کے نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بات سننے میں بڑی اٹپٹی آپ کو لگتی ہوگی، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ ایسے لوگ جو میرے نبی کو نہیں مانتے تھے انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی کیا، جو لوگ میرے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میرے نبی آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آپ کا یہی ہندوستان ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جاتا ہے تو میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی آ جائے۔ یہ گوشہ نکالا، کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ ایک دوسرا پلاٹ تیار ہوتا ہے کسی ہندوستان کی سرزمین پر، صوبہ پنجاب ہے۔ پنجاب کے صوبے میں ایک آبادی جس کا نام قادیان ہے، اس قادیان سے ایک آدمی سر اٹھاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے مرزا غلام احمد، اور قادیان کا رہنے والا تھا اس لیے اس کو کہا گیا قادیانی۔ غلام کیا لفظ ہے؟ غلام لگا دیا۔ یہ بشریت ایسی ہے، یہ تقدیر الہی ہے کہ اے لوگوں آنکھیں بند مت کرنا، یہ غلام احمد ہے، اور غلام احمد جو ہونے کا دعویٰ کرے وہ امتی تو ہو سکتا ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا معنی تو یہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے جتنوں کو بھیجا وہ آ چکے، اب کوئی نیا بھیجنا نہیں رہ گیا کہ کوئی آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی عقل پر پردہ پڑا، اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں اس کے آواز میں لوگوں نے آواز ملائی، اور آج تک اس کے آواز میں آواز ملانے والے گلی کوچوں میں پھرنے والے پائے جاتے ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنا ایک نیا نام احمدی مسلمان رکھا ہے۔ معاذ اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اس وقت سے لے کر کے آج تک علماء کرام نے ان کا میدان ہمیشہ تنگ کیا۔ یہ اپنا جو ستمبر کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 7 تاریخ 7 ستمبر 1974 جب آپ کے پڑوسی ملک میں وہاں کی عدالت عالیہ کے اندر
بڑی جد و جہد اور قد و کاوش کے بعد وہاں کی حکومت میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور قانونی طور سے ان کو پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی گئی یہ کلمہ بھلے سے پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی تاریخی سچائیاں ہیں جن کو شاید آپ لوگ نہ سمجھ پاؤ کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، لیکن یہ بتانا اس سے بھی ضروری ہے کہ آج ہماری قوم انٹرنیٹ پر جاتی ہے اور اس انٹرنیٹ پر اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کے نام پر جو وہاں لٹریچر موجود ہے، اسلام کے نام پر جو مواد وہاں موجود ہے، جو میٹیریل وہاں آپ کے ہاتھوں میں انگریزی میں آتا ہے یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں آتا ہے، میرے جوانوں، ہوش کے ناخن لوگ، آپ کے اندر یہ تمیز نہیں ہے کہ آپ یہ پتہ لگا سکو کہ یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے، یہ ریفرنس دینے والا وہ کون سا مسلمان ہے، احمدی مسلمان ہے یا محمدی مسلمان ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر تحریف اس کے آیات و معانی کو بدل کر کے اتنے گندے اور ایمان سوز مواد ان احمدی مسلمانوں نے، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے ڈال رکھے ہیں کہ ہمارا نوجوان لا علمی میں، بے شعوری میں وہاں جاتا ہے اور ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ عقیدے ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس ایک صدی کے اندر جو عقیدے ختم نبوت کے خلاف تحریک اٹھی، ایک وہ جس نے پلاننگ کیا، پلان میکر، اور ایک وہ جس نے اس بلڈنگ کو، اس اسٹرکچر کو زمین پر اتار دیا، یعنی کہ مولوی قاسم نانوتوی، جنہوں نے تہذیب الناس نامی کتاب لکھ کر کے یہ ذہن دیا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور ایک وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے قادیان کی زمین پر بیٹھ کر کے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے ان کے اس امکان کو ضم خیش حکم میں تبدیل کر کے پھر امت میں جو ایک فتنہ پھیلایا گیا، اس فتنے کو سمجھنا اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ احمدی مسلم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں چپڑی چپڑی کہ ہمارا نوجوان جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، یہ ان کے دامن فریب میں آ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھوں چل جایا کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ ایجوکیٹڈ ہو، لیکن پتا ہے آپ کو وہ ایجوکیشن تمہارے لیے اہم ہے جس ایجوکیشن کا مزاج تمہیں قرآن نے دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ایسے دور میں تعلیم کی بات کی ہے جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ایسے دور میں پڑھنے کی بات کی ہے جس دور میں لوگوں کو جاہل کہا جاتا تھا، اور وہ قرآن جس کو پڑھ کر کے ہنستے ہوئے فاروق ایسے جج بنے، ایسے منصف اور ایسے عادل بنے کہ عدالت فاروقی کی مثال آج دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ حضرت ابو بکر جنہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر کے اپنے سینے کو ایسا منور کیا کہ پوری امت میں اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا تقوی شعار آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ وہ قرآن جس قرآن کے بارے میں مولا کائنات حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اونٹ کی رسی بھی اگر غائب ہو جائے تو میں اس کو کہیں اور نہیں اللہ کی کتاب میں تلاشوں گا۔ وہ حضرت علی جو کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں دوں تو 40 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ اس قرآن کے اندر سارا علم ہے، اور اس قرآن نے جو تمہیں علم سیکھنے کی بات کی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اے محبوب آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، کہ وہ تعلیم جو اللہ کے نام سے ہے وہ تعلیم آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، اس تعلیم سے آپ کو راہ مل سکتی ہے، وہ اس تعلیم پر چل کر کے آپ نجات پائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس علم کو آپ علم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے نام پر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اسلام کے اندر خرافات کو راہ دیا، جن لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کے دوسرے جگہ کو اپنایا، ایسے لوگ اللہ کے نام کی تعلیم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور الگ الگ مت رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اہل سنت والجماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، یہ راستہ جب تک تم پکڑے رہو گے میرے راستے پر رہو گے، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرتے رہنا۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک قابل مبارکباد ہے آپ کے آپ کا شجرہ قائم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، صحابہ کے قیام کے زمانے میں صحابہ سے الگ ہونے والے کون تھے؟ صحابہ سے الگ ہونے والے خارجی تھے، صحابہ سے الگ ہونے والے ناصبی تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر کے ان کے طریقے کو چھوڑنے والے، ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹنے والے شیعہ جماعت تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے اس جگہ سے علیحدہ کیا، جس جگہ کو میرے آقا نے کہا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، تو آپ خدا قدوس کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسی جگہ پر ہیں، آپ ہٹے نہیں ہیں، آپ جو لوگ کر کے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب وہ عیسوی کا زمانہ ہے، 19 سینچری ہے، اس سینچری میں یہ قادیانی الگ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ قادیانیوں کا جو اس وقت امام ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، اس کا چہرہ دیکھو گے تو لگے گا کہ کوئی بہت بزرگ ہے، لیکن جب اس کی زبان سنو گے، اس کے لہجے کو پڑھو گے تو گندی ناظریں لکھنے والے بھی اس کی زبان اس کے لہجے سے شرم ہے۔ لہذا عقیدے ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے جو اشارے ہم نے آپ کو دیے، جنہوں نے تھیوری پیش کیا کہ نبی آخر الزمان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخری نبی، خاتم النبی کا معنی آخری نبی نہیں، یہ تھیوری دینے والے ان سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے اس تھیوری پر پریکٹیکل کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، جن کو آج ہم قادیانی اور احمدی مسلم کے نام سے جانتے ہیں، اور جو اس دنیا میں اپنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام کی جڑیں کھود رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اور ختم نبوت کے معنی کو سمجھنے کے لیے کہیں دور مت جاؤ۔ آئیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کی سطح پر اور آپ کے انداز میں ختم نبوت کے ایسے معنی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ پر کسی شیطان کا حربہ انشاءاللہ کارگر نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں۔ یا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اتنا تو سمجھ لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں، اس کا ذکر حدیث میں، اور اس پر ساری امت ایک جٹ، ہماری عقل کو بھی اگر اجازت ہوئے تو ہم اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر آپ قرآن کے آیات سے پوچھیں گے
تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خاتم النبیین، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے اے محبوب ہمیں آپ کو بھیجا ہے اے الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف، ساری مخلوق کی طرف۔ وہی قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہیں کا مطلب کہ ہیں تو ہیں، کسی زمانے اور کسی وقت کسی ٹائم کو آپ فکس نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، جب ہیں موجود ہیں، پھر کسی اور رسول کے آنے کا کوئی مطلب نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت صبح قیامت تک کے لیے جاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میری مثال ایسے سمجھو جیسے کہ کسی نے ایک بہت شاندار عالی شان گھر بنایا، محل تعمیر کیا، اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والا آتا ہے، دیکھتا ہے، بڑا شاندار مکان ہے، بہت عالی شان محل ہے، ارے بنانے والے نے اس اینٹ کو چھوڑ کیوں دیا، اتنی جگہ چھوڑ کیوں دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نبوت ایک محل ہے، اور اس محل میں سمجھو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور میں وہی آخری اینٹ ہوں جس جگہ کو خدا نے خالی کر دیا۔ اپنی امت کے لیے اتنی آسان تشریح بتا دیا۔ ایک گھر ہے، پورا گھر بن کے تیار ہے، پورا گھر بن کے تیار ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس جگہ کو اس نے چھوڑ کیوں دیا، چھوڑ کیوں دیا، چھوڑ کیوں دیا؟ یعنی کہ اب اس گھر کے حسن میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اینٹ کمی پیدا کر رہی ہے، یعنی ابھی یہ مکمل نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے، تو بڑی حسین عمارت لیکن مکمل نہیں ہے، تو اس کو مکمل کرنے کا شرف میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا۔ اب جب وہ اینٹ رکھ دی گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اب دوسری اینٹ کہاں رکھو گے؟ اگر میرے آقا کے بعد کوئی نبی بھی آ سکتا ہے تو جب اینٹ رکھ کر کے اس کو مکمل کر دیا گیا، اب کوئی جگہ ہی نہیں تو کہاں رکھو گے؟ ہمارے اور تمہارے امام اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہ رکھا گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھا گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا۔ اور قلندر لاہوری کی بات کیجیے، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کی اگر بات کیجیے، یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں قادیان سے نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، اور نانوتا سے نبی آخر الزمان کے خاتمیت کا انکار ہو رہا تھا، اور دوسرے نبی کے آنے کا گوشہ چھوڑا جا رہا تھا۔ وہی زمانہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال دنیا کو پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہی اول نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، اور وہ لوگ آخر کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ مولائے کل وہ کہا جا رہا ہے، ختم رسول کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جس نے وادی سینا کو فروغ بخشا وہ کوئی اور نہیں، وہ مولائے کل ہے، وہ ختم رسول ہے، وہ دانائے سبل ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کو ختم رسول کا مرتبہ دیا گیا ہے، یعنی میرے آقا کی خاتمیت کا اعلان انہوں نے کیا اپنے اشعار میں، اور یہ ایک رد بریت تھا ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے تھے، گویا کہ وہ اپنے نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اگر نبی مانتے تو نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کو مانتے اور نبی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہونے والے کلمات طیبات کو مانتے۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت کو آپ آسان لفظوں میں سمجھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ فرماتے ہیں جابر تمہارے رب نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتا ہے خدا بندے کو قدوس، لیکن میرے آقا کا ظہور جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں، تو وہی اول وہی آخر۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، جنت میں جب تک ان کو اللہ نے رکھا رہے، جنت سے زمین پر آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ باتیں سیکھی اور ان کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی، اللہ سے کون سا وسیلہ پیش کیا؟ احادیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے، آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو میری توبہ قبول فرما لے محمد کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار ساق عرش میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے، تو میں نے سمجھا کہ وہ نام تیرے محبوب کا نام ہے، تو کسی ایسے کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑے گا جو بہت عظیم نہ ہو۔ تو اللہ کا فرماتا ہے آدم تم نے سچ کہا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی نہ پیدا کرتا، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی نہ پیدا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی مفہوم کو ان کے امام اہل سنت نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نسل، اس گل کی یاد میں یہ صدا اپنے بشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اے آدم تمہاری نسل میں تمہاری ذریت میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت کا اعلان بہت پہلے کیا گیا، چنانچہ قرآن پاک کی آیات بینات کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے، نبوت کے منصب پر فائز کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ایک نبی آئے مصدق لما معکم، جو تصدیق کریں گے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نبوت کی، تمہاری کتاب کی، تمہاری شریعت کی وہ تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے؟ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، گروہ انبیاء نے عرض کیا اے پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آپ سوچئے عالم ارواح
انسان کی آبادی بھی شروع نہیں ہوئی ہے، بابا آدم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، عالم ارواح ہے، تمام ارواح وہاں موجود ہیں، عالم ارواح میں گروہ انبیاء کو، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کس کا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ نبی آخر الزماں کی بعثت کا وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اے انبیاء کرام، جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں نبوت اور کتاب دی جائے گی، شریعت دی جائے گی اور تمہارا پیغام سناؤ گے، پھر اسی دوران جب تمہارے درمیان ایک نبی آ جائیں گے جو تمہاری نبوت و شریعت کی، تمہاری کتاب کی تصدیق کریں گے، تو تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں وعدہ کرتے ہیں۔ کیا تم اس پر ذمہ اٹھاتے ہیں؟ وہاں ذمہ اٹھاتے ہیں۔ گواہ ہو جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے، اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ انداز دیکھیے کلام الہی کے اس انداز کو دیکھیے، اور اب آپ سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں اس دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں، انبیاء کرام آ رہے ہیں۔ ہر نبی جو اس دنیا میں آیا، اس نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو ایک درس دیا، اپنی زندگی ظاہری میں وہ نبی آخر الزماں کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ انتظار کرتے کرتے ان کا آخری اس دنیا سے جانے کا آیا، اپنی قوم کو بتا کر کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نبی کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک نبی آئیں گے، جب تم ان کا زمانہ پانا، ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ تمام انبیاء نے یہ تمنا کی، تمام انبیاء نے تمنا کی، سب کی تمنائیں یوں ہی رہی، یہاں تک کہ زمانہ آتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور انجیل میں اس کا ذکر ہے، قرآن پاک نے اس کو کوٹ کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء کرام کس کے انتظار میں ہیں۔ اب ذرا اپنی عقل کو حاضر کرو، ذہن کی حاضری کے ساتھ سنو اور بتاؤ، جب تمہیں کسی چیز کا انتظار ہو اور وہ چیز جب آ جائے تو آنے کے بعد بھی کچھ باقی رہتا ہے؟ انتظار تھا، انتظار تھا، آدم کو انتظار تھا، شیش کو انتظار تھا، نوح کو انتظار تھا، ابراہیم کو انتظار تھا، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو انتظار تھا، یہاں تک کہ وہ انتظار چلتا رہا، تمام انبیاء نے انتظار کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری کی، انتظار کیا، اور انتظار ان کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظار کو قبول فرمایا۔ عقیدے کی روشنی میں آ کے سماعت کی تمام انبیاء کرام نے سوچا، تمنا کی، آرزو کی، اے کاش نبی آخر الزماں کا زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمایا۔ ان کی قوم نے ان کو شہید کرنے کے لیے جب پلان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ ان کی موت جو انبیاء کو آنی ہے آن بھر کے لیے، وہ ابھی نہیں آئی ہے، آسمان پر وہ زندہ، اور ان کا آسمان سے اس دنیا میں اتر کر کے آنا قیامت کے بالکل قریب ہونے کی نشانی، اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب دین محمدی کو قبول کریں گے، سب کے سب مسلمان ہوں گے، وَيَقُولُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پوری دنیا کے کونے کونے میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج ہوگی، یہ قیامت کی نشانی میں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھو، جب وہ آئیں گے کلمہ پڑھیں گے، کون؟ جن کا کلمہ قوموں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہیں مل رہا ہے۔ اب دیکھو، انتظار تھا کس کا؟ نبی آخر الزماں کا۔ انتظار کرنے والے کر کے چلے گئے، ایک انتظار کرنے والے آسمان پر زندہ باقی ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آئیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نزاکت کو محسوس کیجیے۔ میرے آقا کا انتظار کروایا گیا اور انتظار کروایا گیا اتنا لمبا زمانہ، پھر انتظار کی ایک شکل یہ دیکھیے، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی ولادت کے بعد 571 سال کا زمانہ گزرتا۔ کتنا؟ وہ دنیا میں آئے اور 33 سال یا 40 سال کی عمر میں ان کو اس دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور اس کے بعد تقریباً 530 سال کم و بیش ایک زمانہ گزرتا ہے، اس میں کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اس کے پہلے دیکھو، ایک علاقے میں، ایک زمانے میں، ایک نہیں، دو نہیں، کئی انبیاء موجود ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اسی زمانے میں موجود ہیں۔ ایک زمانے میں، ایک علاقے میں کئی انبیاء موجود ہیں، لیکن دیکھیے شان خاتم النبیین کی، خاتم پیغمبران کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام لوگ کرتے رہے، میرے آقا کی تشریف آوری نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب آخری نبی سے پہلے والے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ اس دنیا میں آئے اور ان کو اس دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اب اس دھرتی پر اور کوئی نبی جب نہ بچا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آخری نبی کے معنی کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے؟ قربان جاؤ انتظام خدا بندی پر، میرے آقا خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہے، میرے آقا اس دنیا میں آ رہے ہیں جب اس دھرتی پر کوئی نبی موجود نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آتے ایسے وقت میں جب کئی انبیاء ہوتے تو وہ خاتم النبیین کا معنی جو آج نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ تو اور نہ سمجھ پاتے۔ خاتم النبیین کے معنی کو سمجھانے کے لیے کہ خدا بندہ قدوس کا ایک طرح سے انتظام تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے صدیوں بعد، اور جب میرے آقا اس دنیا میں آ کر کے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں، پوری دنیا کے چپے چپے میں کوئی نبی کہیں موجود نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، نبی اتانا بعد یاسین وفترۃ من الرسل والاوصال فی الارض توبدون۔ یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہمارے درمیان تشریف لائے ایک لمبے زمانے کے بعد جس میں کوئی رسول نہ تھا۔ نبی جن ایسے نبی ہیں اتانا جو ہمارے درمیان تشریف لائے بعد یاسین، جب لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ اب کوئی خدا کا راستہ دکھانے والا نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دیا تھا، آسمانی کتابوں کو چین سے رکھ دیا تھا۔ اس زمانے میں وہی لوگ کامیاب تھے جو صرف لا الہ الا اللہ پر قائم تھے، جن کو موحد کہا جاتا ہے، جو خدا پرست تھے، جو کسی کتاب پر کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، پھر بھی وہ کیا ہے راہ راست پر تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس کو زمانے فترت کہتے ہیں، وہ زمانہ جس میں کوئی بھی نبی نہیں تھا اور اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے نبی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا کہ اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں اس وقت جبکہ کوئی اور نبی نہیں، ایک نبی تھے بھی تو اللہ نے ان کو آسمان پر بلا دیا، اے عیسیٰ تم آسمان پر چلے آؤ، اے عیسیٰ تم کو آسمان پر رہنا ہوگا، کیونکہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ مشیت کا اعلان تھا، میرا نبی آخری نبی ہے، اور آخری کا مطلب لاسٹ پروفیٹ
نہیں، اس کے بعد تو بعد اس کے ساتھ بھی کوئی اور نبی نہیں، بعد تو بعد ساتھ میں بھی کوئی نبی نہیں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فالذوق والحسن فی غیر منقسم۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کے کمالات میں، ان کے جمالات میں، ان کے فضائل میں، ان کی خوبیوں میں کوئی دوسرا ان کا پارٹنر ہو ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم مرتبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانہ، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی گوشہ شوشہ کسی نبی کا نکلتا ہی نہیں ہے۔ علماء صراحت فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو نبی مانے تو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس کو یہ خیال بھی ہو کہ کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، اس کی بھی تکفیر ہے، اور وہ دائرے اسلام سے ایسے باہر ہے کہ جیسے تمہارے کمان سے تیر باہر ہو جائے۔ اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا اس زمانے کا ضروری تقاضا ہے، کیونکہ اس عقیدے پر الغار ہو رہی ہے اور اس لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا نائب ہو سکتا ہے۔ ارے نبی کا نائب ہو سکتا ہے تو ضروری کہ وہ نبی ہی ہو؟ نبی کے نائب کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کہ بات کر رہے نا احمدی والے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذلی نبی، کون سا نبی؟ ذلی نبی۔ ذلی نبی کا مطلب ہے کہ میرے آقا اصلی نبی ہیں اور ان کے صدقے میں یہ بھی نبی معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کو اس شوشہ کے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جب قیامت تک کے لیے مسلمان رہیں گے، ہدایت کی ضرورت ہے تو سلسلہ بند کیا۔ ارے جس کا دین ہے اسی نے بند کیا تو آپ کو تکلیف، جس کا دین ہے اسی نے بند کیا تو آپ کو تکلیف کیوں؟ لہذا آپ سمجھو، اپنے دل کو مطمئن کرو، تمہارے نبی نے فرما دیا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ یعنی اے لوگوں، یہ گھبرانا نہیں کہ جب میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا تو دین کا کیا ہوگا؟ دین کا کیا ہوگا؟ دین کا یہ ہوگا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور سنو، جیسے گزشتہ زمانے میں ایک علاقے میں بڑے سارے انبیاء ہوا کرتے تھے، ایسے ہی میرے بعد ہر علاقے میں بڑے سارے علماء ہوں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ دین کی تبلیغ، دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی خیرخواہی یہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ علماء کون ہوں گے؟ یہ علماء میرے دین کے محافظ ہوں گے۔ اور ان علماء کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ من زار عالما فقد زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کر لیا تو گویا اس نے میری زیارت کر لیا۔ یہ انتظام الہی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین سے لیا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی امت کی علماء سے لیا اور دے رہا ہے۔ قربان جاؤ ایسے لوگوں پر جو اپنے اولاد کو عالم دین بناتے ہیں اور ان کو دین کا محافظ بناتے ہیں۔ دین کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں، اور یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک، میرے آقا فرماتے ہیں کن عالما اور متعلما اور مستمعا اور محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ اے میری امت کے لوگوں، یا تو تم خود عالم بن جاؤ، یا تم عالم
یا تم علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا تو تم عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم دین کی بات سننے والے بن جاؤ، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو شریعت مبارکہ کا پابند بنائے۔ میں آپ سب حضرات کو پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شان یہ ہے، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک سارے جہان سے اس کے آل اولاد اس کے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ پیارے نبی کی عظمت کو، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے رکھو۔ یہی محبت دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور عقیدے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی حفاظت کی سر تن اور من جان و دل اور ہوش و خرد ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام